الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والے گفتگو کا تذکرہ تھا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تم تو میرے یہاں پرورش پائے ہو، کئی سال میرے یہاں تم نے زندگی گزاری ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے ایک جرم کر کے بھاگ گئے، ایک قبطی کو تم نے قتل کر دیا، اس جرم میں تم یہاں سے بھاگے، پھر اس کے بعد تم ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آئے ہو. پھر یہ بھی کہا کہ تمہاری پرورش تو میرے یہاں ہوئی ہے، تمہیں تو یاد ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا جواب دیا جس وقت میں میرے ہاتھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا وہ انجانے میں ہوا تھا، میں نے جان بوجھ کر اسے مارا نہیں تھا، ایک گھونسا لگایا اور مر گیا. دوسری بات یہ آپ جو احسان ہمارے اوپر جتلا رہے ہیں وہ احسان جتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بنی اسرائیل پر ظلم کیے ہوئے نہیں رہتے تو ہماری پہنچ آپ کے دربار میں نہیں ہوتی. میری والدہ نے قتل کرنے کے خدشے سے مجھے تابوت میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تھا اور آپ نے اسے اٹھایا اپنے گھر میں پرورش کی، تو میری اس پرورش کرنے میں آپ کا ظلم شامل ہے. اس لیے آپ مجھ پر یہ احسان مت جتائیے کہ میں نے تمہاری پرورش کی ہے. دوسری بات، ایک آدمی موسیٰ کو آپ نے پرورش کی ہے اور اس کے نتیجے میں موسیٰ کی پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا بیٹھے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رب العالمین کا جو تم تذکرہ کرتے ہو اس سے مراد کیا ہے؟ رب تو میں ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، آپ تو ایک عام انسان ہے، اللہ نے حکومت اقتدار آپ کو عطا کر دیا ہے، لیکن حکومت کے نشے میں چور ہو کر اپنے آپ کو رب منواتے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے. رب تو وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جو آسمان و زمین کے درمیان موجودات ان کو پیدا کیا. تو جو اللہ ان تمام کا رب ہے اسی رب نے مجھے رسول و نبی بنایا ہے. پھر موسیٰ نے کہا علیہ السلام اگر یقین کرنا چاہے تو یقین کر لیجئے کہ آپ کے اقتدار تو مصر کے اندر ہی ہے، مصر سے باہر تو آپ کی حکومت چلتی نہیں ہے، پھر کس مناسبت سے آپ نے اپنے آپ کو رب کہہ دیا؟ قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ مطلب کیا ہے؟ ہمارے سامنے موسیٰ کی جو بات چل رہی ہے تم سن رہے ہو نا. ایک آدمی میرے گھر میں پرورش پایا، میرا دست نگر بنا ہوا تھا،
میرے یہاں مجرم گردانا گیا، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا، وہاں سے آنے کے بعد لمبی لمبی لنترانیاں ہانک رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی و رسول ہو گیا ہوں، اور میرے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ سنتے کو نہیں سنتے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا سنیے، تمہارا بھی رب اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب اللہ ہی ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جو تمہارے باپ دادا گزر چکے ہیں ان کا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، ہمارا بھی رب اللہ ہے، ساری کائنات کا رب اللہ ہے۔ اس رب نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، فرعون ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ جب آدمی کسی کے سنجیدہ سوال کا سنجیدگی سے جواب نہیں دے پاتا ہے تو ہذیان بکنا شروع کرتا ہے، وہ گالی گلوچ کرنا شروع کرتا ہے، برا بھلا کرنا شروع کرتا ہے، الزام تراشی بہتان بازی کرنا شروع کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادا کا رب ہے، آسمان و زمین کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اس رب نے مجھے رسول بنایا ہے، تو فرعون نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا یہ رسول جو اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، الذی ارسل الیکم، جنہیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، لمجنون، پکا دیوانہ اور پاگل ہے۔ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا یہ پاگل ہی تو ہے، حکومت بخش سے ٹکرا رہا ہے، یہ پاگل ہی تو ہے کہ رہنے اور گھر نہیں، یہ سارا جہاں ہمارا بول رہا ہے، یہ تو پرورش پانے کے لیے میرا محتاج تھا، ہمارے یہاں پڑھ لکھ کر پرورش پا کر جوان ہو گیا، اب ایک عمر کو پہنچنے کے بعد کہتا ہے وہ ہم ہی کو سمجھانے چلا، ہماری بلی ہم ہی سے میاؤں میاؤں کرنے چلی ہے، یہ تو پاگل بندی کی بات رہے۔ اس طرح فرعون نے قوم کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا سنیے، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اس رب نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو فیصلہ کر لو۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہو رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، فرعون تو ظالم حکمراں تھا، جو اس کے خلاف بات کرتا تھا اسے دیوار میں چنوا دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، اللہ نے ان کو وہاں بھیجا، وہ ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہے ہیں، یعنی ذرہ برابری فرعون کا رعب دبدبہ موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہو رہا ہے۔ تم اپنے حاکم اپنے گھر کہو ہمیں تو تم سے بڑا، ساری کائنات کے رب نے ہمیں رسول بنایا ہے، مشرق و مغرب کے رب نے مجھے رسول بنایا، پھر مجھے ڈرنا کس چیز کے؟ مطلب یہ ہوتا ہے جو انسان حق پر ہوتا ہے اسے ناحق لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ حق کی بات سنجیدگی اور متانت کے ساتھ دنیا والوں تک پہنچا دینا حق والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حق پہنچا دیا۔ جب آدمی کسی کا جواب نہیں دے پاتا تو اس کے خلاف کارروائی کرنا شروع کرتا ہے، دھمکی دینا شروع کرتا ہے، شاید دھمکی سے ڈر جائے اور اپنی بات بند کر لے۔ اور دیکھ لیجیے کوئی بات آپ کیجیے گا، جواب نہیں ہوگا ان کے پاس تو آپ کے خلاف کارروائی کروا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اسی قسم کی بات اس نے کہی۔ کیا کہا؟ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ اے موسیٰ، فرعون نے کہا ہے موسیٰ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیا، کسی اور کو معبود بنا لیا تو سنو، لاجعلنک من المسجونین، جہاں لوگ قید میں پڑے ہوئے ہیں ان قیدیوں کے درمیان تمہیں بھی ہم ڈال دیں گے۔ یعنی اگر اپنی بات واپس نہیں لیتے ہو تو تمہیں بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ جیل میں ہیں نا، میرے خلاف بولنے کا نتیجہ ہے جیل، میرے قانون کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ ہے جیل۔
جو انسان میری ہاں میں ہاں نہیں ملے گا اس کا نتیجہ جیل ہے۔ چونکہ آپ ہمارے سامنے ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہماری خدائی کا انکار کر کے آسمان و زمین کے رب کو اپنا خدا مان رہے ہیں۔ سنیے، اگر اسی پر آپ قائم و دائم رہیں گے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ لا جعلنک من المسجونین، ہم آپ کو بنا دیں گے قیدیوں میں۔ جو قیدی لوگ جہاں رہتے ہیں، جیل میں رہتے ہیں، آپ بھی وہاں چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا، سنیے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں آپ کے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کے آؤں گا اپنے نبی اور رسول ہونے پر اور آپ کے رب نہ ہونے پر، تب بھی مجھے آپ جیل میں ڈال دیں گے؟ عقل مندی کا تقاضا، بات تو کیجیے، آپ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا معاملہ تو نہیں کیجیے۔ آپ کے خلاف ہم نے بول دیا، آپ جھوٹ سچ پر توجہ دینے کے بجائے خلاف کیوں بولا؟ چلو جیل میں ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ قال اولو جئتک بشیء اولم جئتک بشیء مبین، کیا اگر میں آپ کے پاس کھلی ہوئی دلیل، کھلا ہوا معجزہ لے کے آؤں گا تب بھی آپ ڈال دیں گے جیل میں؟ تو فرعون نے کہا قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا لے آؤ اس دلیل کو، لے آؤ کھلا معجزہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فرعون کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اختیار کہاں سے ہے؟ کچھ دن کے لیے ہمارے یہاں سے غائب ہوا، 10 سال کے لیے، 8-10 سال کے لیے غائب ہوا، وہاں سے واپسی کے بعد کہتا ہم نبی ہے۔ 8-10 سال میں کون سے پہاڑ توڑ لیے ہوں گے؟ کل تک تو ہمارے دربار میں ویسے پلتے پلے پڑے تھے۔ لے آؤ فات بہ ان کنت من الصادقین، موسیٰ اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں تو کھلی ہوئی دلیل، کھلا معجزہ لے آؤ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو وہاں ڈال دیا تو اچانک وہ لاٹھی کھلم کھلا سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ایک لاٹھی تھی، اسے لے کے چلتے رہتے تھے۔ اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس کے ذریعے سے پتے جھاڑ کر بکریوں کھلاتا بھی ہوں، اور اس کے علاوہ بہت سارا کام اسے لیتا ہوں۔ ٹیک لگانے کی نوبت ہے ٹیک لگا لیتا ہوں، سامان اٹھانے کی نوبت ہے ڈنڈا میں سامان رات گرے چلا جاتا ہوں، بہت سارا کام ہمارا ہے۔ تو وہ لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ فرعون نے کہا اگر آپ سچے ہو کہ تو آپ نبی ہے تو اپنی نبوت پر دلیل کے طور پر کوئی معجزہ پیش کر دو، اگر تم لا سکتے ہو سچے ہو تو لے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ رکھ دیا، ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو اچانک وہ لاٹھی کھلم کھلا سانپ بن گیا، اژدہا سانپ بن گیا۔ قرآن میں کہیں پر ثعبان کہا، کہیں پر جان کہا، کہیں پر حیہ کہا۔ یہ سانپ کے لیے عربی میں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چھوٹا سانپ، بڑا سانپ، پتلا سانپ، جیسا موقع ہوا ایسے وہ سانپ بن جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، وہ لاٹھی نہیں رہی، وہ اژدہا سانپ بن کر گھومنے پھرنا شروع کیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں بغل میں ڈالا اور اس طرح نکالا تو ان کا ہاتھ چمکنے لگا۔ قرآن کہتا ہے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو نکالا تو اچانک ان کا وہ ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید سی چیز بن گئی، ہاتھ سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی۔ بغل میں ڈال کر انہوں نے ہاتھ کو نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا، اور دیکھنے والوں نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کر لیا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بالکل نارمل تھا، لیکن بغل میں دبانے کے بعد نکالنے کی صورت میں پھر ان کا ہاتھ تو چمکنا شروع ہو گیا۔ یہ دو معجزہ انہوں نے پیش کر دیا، دو دلیل پیش کر دی۔ ایک دو کہ سانپ جو ہے لاٹھی بن گئی ہے، دوسرا میرا ہاتھ چمک رہا ہے، پھر بھی تم کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں کہ نہیں ہوں؟
قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم۔ فرعون نے اپنے حواریوں سے کہا، ارد گرد کے لوگوں سے کہا، یا اپنے سرداروں سے کہا، کیا کہا؟ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے مجمع سے یا سرداروں سے کہا ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ آدمی بہت جانکار، فنکار، ساحر و جادوگر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں سے جو 10 سال غائب رہا، اس 10 سال کی مدت میں انہوں نے جادو کی تعلیم حاصل کی ہے اور اس میں مہارت حاصل کر لی۔ یہ فنکار ہے، یہ ماہر ہے، بڑا جانکار جادوگر ہے کہ اچانک لاٹھی کو سانپ بنا دیا، ہاتھ کو چمکا دیا، تو کیا ہم اس سے متاثر ہو جائیں گے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ دیکھیے لوگوں کا دماغ کیسے گھماتا ہے فرعون، ورغلایا، بہکایا، الٹی پٹی پڑھانے کی کوشش کی۔ کیا کہا؟ یہ چاہتا ہے، یہ موسیٰ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے اپنے اس جادو کے ذریعے سے نکال باہر کرے۔ یہ جادو دکھا کر کے یہاں کا حاکم حکمراں بننا چاہتا ہے، اس نے میری حکمرانی کے خلاف آواز اٹھا دیا، اور ظاہر سی بات یہ حکمراں ہو جائے گا، تم لوگ کو سب کو یہاں سے نکال باہر کرے گا۔ فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو ان کے بارے میں؟ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، اب تم سمجھو یہ تو جادوگر ہے، جادوگری میں بڑی مہارت حاصل کر لی ہے، مصر کے تخت و تاج پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ساری صورتیں بنا رہا ہے، جادو کے ذریعے سے یہاں کا حاکم بن جائے گا، تمہیں یہاں سے نکال باہر کرے گا۔ اب بتاؤ اس آدمی کے بارے میں کیا کریں، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا دیا، آگے اس کی وضاحت۔ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین۔ قوم کے لوگوں نے کہا ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ دیر کے لیے مہلت دیجیے، چھوڑ دیجیے، ابھی جلدی سے کارروائی مت کیجیے، ارجہ مؤخر کیجیے، اس معاملے کو تاخیر کی ڈھیل دیجیے، ان کو اور ان کے بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیے۔ پھر آپ کیا کیجیے گا؟ وَبَسْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والوں کو بھیج دیجیے، بھیج دیے اپنے ملک میں، جہاں جہاں جادوگر ملے انہیں پکڑ کے لاؤ، انہیں جمع کر کے لاؤ، ان کا مقابلہ کرایا جائے گا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو سمجھا اور اپنے قوم کے لوگوں کو جادو باور کرا کر، جادو کا یقین دلا کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جادوگر ہے، بھائی اس سے بڑا بھی جادوگر ہو سکتا ہے، یہ تو ایک عام آدمی ہے، آپ تو یہاں کے حاکم و بادشاہ ہے، اب اپنی بادشاہت میں تلاش کیجئے، اب لوگوں کو بھیج دی، جہاں جہاں بڑے سے بڑا جادوگر ہو اس کو کھوج کے لاؤ۔ وَبَسْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اب بھیجئے شہروں میں جو جادوگروں کو جمع کر لے آپ کے پاس۔ یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، وہ آپ کے پاس ہر قسم کے جانکار اور بڑے جادوگر کو لے آئیں۔ اب لوگوں کو تو بھیجئے، بھائی ایک موسیٰ ہی تو نہیں ہے، ان کا بھی استاد ہو سکتا ہے، ان سے بڑے بڑے جادوگر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ایسا کیجئے، اب جادوگروں کو بلائیے، اپنے یہاں سے کسی مخصوص قسم کے لوگوں کو بھیجئے، جاؤ ایسے ایسے لوگوں کو تلاشو، وہ لے کے آپ کے پاس آ جائیں گے، ایک دن مقابلہ کرا دیجئے گا۔ بھائی آپ کے پاس ہزاروں جادوگر ہوں گے، یہ اکیلا ہوگا۔ بعض روایت میں کسی نے 12,000، کسی میں 13,000، کسی میں 18,000، کسی میں 30,000، کسی میں 80,000 جادوگر لے آئے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کم سے کم 12,000 اور زیادہ سے زیادہ 80,000 جادوگروں کو جمع کر لیا۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، تو جادوگروں کو جمع کیا گیا
ایک خاص جگہ پر اور ایک خاص دن میں اعلان ہو گیا، فلاں میدان میں فلاں تاریخ میں تمام جادوگر جمع ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا اور ان جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہوگا۔ اعلان ہو گیا، سے کانفرنس ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، فلاں جگہ پروگرام ہوگا۔ ایک پروگرام کرایا گیا، دن تاریخ متعین کر دی گئی، جگہ کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور فرعون نے تمام لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ تم سبوں کو اس پروگرام میں شریک ہونا ہے، اس میدان میں جمع ہونا ہے۔ کیا تم جمع ہوتے ہو؟ اس طرح فرعون نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ فلاں تاریخ، کوئی عید کا دن متعین کیا گیا، یوم الزینہ قرآن میں کہا عید کا دن، فلاں عید کے دن فلاں جگہ پر تمام لوگوں کو ایک ساتھ جمع ہونا ہے، موسیٰ کا مقابلہ ہمارے جادوگروں سے ہوگا یا ہمارے جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ سے ہوگا۔ ظاہر سی بات اس قسم کی بات ہوتی ہے تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اعلان ہو گیا سرکار کی طرف سے، سب لوگ جمع ہو گئے۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پھر فرعون نے یہ بھی کہا تاکہ ہم لوگ ان جادوگروں کی پیروی کریں اگر یہ غالب آ جائیں گے۔ فلاں تاریخ کو مناظرہ ہوگا یا مقابلہ ہوگا موسیٰ کا اور ہمارے تمام جادوگروں کا۔ ہمارے جادوگر لوگ اگر کامیاب ہو جائیں گے، غلبہ حاصل کر لیں گے، ہم لوگ یقین کریں کہ جیسا ان کا مشورہ ہوگا اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، تاکہ ہم لوگ ان جادوگروں کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب آ گئے۔ یہ اعلان کر دیا، جگہ تاریخ کا اعلان بھی ہو گیا۔ اب قرآن کہتے سنیے، فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، جب جادوگر ایک ساتھ جمع ہو گئے تو جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ سنیے، اگر ہم أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں کچھ اجر ملے گا، کچھ تحفہ تحائف ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ہم آپ کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، آپ نے بلایا ہے، کہاں کہاں سے حاضر کیا ہے، پھر جوکھم میں ہماری جان پڑے گی، مقابلہ ہوگا، ہمارا تو یقین ہے کہ ہم جیت جائیں گے، غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم غالب آ گئے، کامیابی حاصل کر لی تو ایسے سکھا سکھی معاملہ رہے، کچھ ملے گا تحفہ تحائف۔ کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اے فرعون اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کچھ اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، کچھ مزدوری ملے گی تو۔ فرعون نے اس کا جواب کتنا خوشکن، دل خوش کر دینے والا جواب دیا، قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، فرعون نے کہا کیوں نہیں، ملے گا، انعام ملے گا، بلکہ یقیناً تم تو ہمارے مقربین بارگاہ ہو جاؤ گے، میرے بارگاہ بیٹھنے والے میرے قریبی لوگ ہو جاؤ گے۔ جب تمہارا اتنا بڑا یوگدان ہوگا تو ہم تو تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ بٹھائیں گے۔ ادھر ادھر کے جو حالات خراب ہوں گے، کسی قسم کا بار جادو کا اور طوفان ہمارے سامنے آئے گا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو آپ کو رکھیں گے، آپ تو ہمارے قریبی ہو جائیں گے، اب ہماری مجلس میں بیٹھنے والے ہو جائیں گے، یقیناً آپ کو اجر و ثواب، اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، مزدوری ملے گی، تحفے تحائف ملیں گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا بھائی جو کچھ تم ڈال سکتے ہو ڈال دو، یعنی اپنے جادو کے جتنے کرتب تمہیں دکھانا ہے دکھا دو، رسی پھینکو کہ لاٹھی پھینکو یا کیا کرو گے کرو، یہ بڑا میدان ہے، سب طرف سے تماشا دیکھنے والے لوگ وہ بڑا سا اسٹیڈیم میں جمع ہے،
اور ہم لوگ یہاں موجود ہیں. اب دکھاؤ اپنا لاٹھی کا یا اپنا رسی کا جو بھی کرتب دکھانا ہوگا دکھاؤ. کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے القوا ما انتم ملقون، جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے اب ڈال دو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. تو ان لوگوں نے اپنی رسیاں پھینک دی، اپنی لاٹھیاں زمین پہ ڈال دی اور کہنا شروع کیا قالوا بعزت فرعون، فرعون کی عزت و جلال کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم ضرور غالب ہو جائیں گے. کبھی کبھی آدمی کو اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور چھوٹا کو آدمی چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن نہیں سمجھتا ہے چھوٹا بھی کبھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. یا ہزاروں جادوگر ہے، یا موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی دو ہی آدمی ہیں. یہ دو آدمی ہمارا مقابلہ کیا کریں گے؟ اتنے کرتب دکھا دیے، اتنے لاٹھی پھینک دیے، اتنے رسیاں پھینک دی. ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ تو اس کی تاب نہیں لا سکیں گے، بھاگ کھڑے ہو جائیں گے، غلبہ تو ہمیں میسر ہو جائے گا، کامیابی ہم کو مل جائے گی. چنانچہ قسم کھا کر کہا فرعون کی عزت و جلال کی قسم، ہم ضرور بے ضرور غلبہ حاصل کر لیں گے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی. مالے 12,000 اگر جادوگر ہے، ایک لاٹھی اور ایک رسی پھینکی ہوگی تو 24,000 ہو گئے. 12,000 لاٹھی اور 12,000 رسی ہے، کتنے کتنے پھینکے ہوں گے؟ 24,000 یہاں پر جادو کے کرتب ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام اکیلا ایک لاٹھی لیے ہوئے کیا کر لیں گے؟ اگر ایک ایک کو مارنا بھی شروع کریں گے کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر فرعون کے جمع کردہ جادوگروں کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا، غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گیا. اس نے فرعون کے جاہ و جلال کی قسم کھاتے ہوئے کہنا شروع کر دیا فرعون کی عزت کی قسم، ہم تو ضرور غالب ہوں گے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ لاٹھی ان تمام جادوگروں کے تیار کردہ گڑے ہوئے چیزوں کو نگلنا شروع کر دیا. مان لے اگر 24,000 ہی صحیح یہ جادو کرتب دکھائے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنی، بڑا سا اژدہا ہو گیا، وہ منہ پھاڑ کر ایک ساتھ سب کو نگلنا شروع کر دیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ان لوگوں نے جو گڑھ کر پھینکا تھا وہ سب کے سب کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کھانا شروع کر دی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس منظر کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. جادوگر تو جانتے ہیں کہ جادو سے کسی کے جادو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی جگہ پر مقابلہ ہو سکتا ہے. ایسا کیسے ہوگا سب نگل جائے ختم کر دے گا؟ اسے احساس ہوا کہ ہم غلطی پر تھے، یہ کوئی جادو کی سامان نہیں ہے. اس کے نتیجے میں سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، اور وہیں پر پکار اٹھے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. سب جادوگروں نے سر جھکایا، سجدہ ریزی کی اور اعلان کر دیا جو سارے جہان کا پالن ہار اللہ تبارک و تعالی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے، جس رب کے طرف موسیٰ و ہارون بلا رہے ہیں، ہم اسی رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار. اندازہ لگائیے، جب ایک آدمی حق پر رہتا ہے تو حکومت وقت سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اور جب ان کے مقابلے کے لیے ہزاروں افراد کو تیار کر کے لایا جاتا ہے تو علم حکمت کی بنیاد پر اور سچائی اور راستبازی کی بنیاد پر جب انسان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو 1,000 کی 24,000 کی 80,000 افراد ان کا تنہ تنہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غلبہ عطا کر دیتا ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے تنے تنا اپنے لاٹھی کو ڈالا اللہ کے حکم سے. ان کی لاٹھی نے اس زمانے میں جمع شدہ تمام جادوگروں کے لاٹھیوں کو اور رسیوں کو اور ان کے تیار کردہ جادو کے کرتبوں کو نگلنا شروع کر دیا. اس منظر کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے یقین کر لیا موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے اور یہ جادوگری کی کوئی چیز نہیں ہے. فوراً وہ سرنڈر ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر سجدہ ریزی کرتے ہوئے اعلان کر دیا میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ آسمان و زمین کا رب ہے، جس اللہ کی ربوبیت کا اعلان موسیٰ علیہ السلام نے کیا. یہ فرعون ہمارا رب نہیں ہو سکتا اور فرعون کو ہم اپنا معبود نہیں بنا سکتے. ہم نے اللہ کو معبود بنایا ہے جس کی دعوت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں اور حضرت ہارون دے رہے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ آپ اکیلا ہی صحیح اگر حق پر ہے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور اگر ہزاروں کی تعداد میں اور ناحق ہے آپ کسی حق والے کا مقابلہ کر کے آپ جیت نہیں سکتے ہیں. یقین کرنا ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں آج کے حالات بھی حکمراں طبقہ کو فرعون سے تشبیہ دی جاتی ہے. لوگ مظلوم ہیں، ان مظلوموں کی بد دعا سے لوگوں کو بچنا چاہیے. مظلوم اگر صحیح سالم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو تو بڑے بڑے حکمرانوں کے چھکے چھڑائے جا سکتے ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے فرعون کے دربار میں موجود تمام ساحروں اور جادوگروں کے کرتبوں کو نگل لیا اور فرعون کو بھی پتہ چلا دیا کہ آپ کی حکمرانی کچھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے ہی میں کامیابی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما. آمین.